هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم فہم القرآن کے سلسلے کا پہلا پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی مختصر وضاحت پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ قیامت کے دن یہ کتاب ہمارے حق میں حجت بنے، ہمارے خلاف حجت نہ بنے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے جو اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ کس کے لیے؟ ہم سب کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، انہیں اس دنیا میں مشکلات سے نکالنے کے لیے، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کے لیے۔ آئیے ہم سب اس کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں خالص نیت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، کہ اللہ تعالی ہمیں وہ روشنی دکھا دے، وہ ہدایت دے دے جو وہ اپنے بندوں کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے یہ کتاب بھیجی گئی ہے۔ قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ لیتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب کے پڑھنے سے پہلے ہمیں جو طریقہ اور قاعدہ سکھایا ہے وہ یہ کہ ہم جب اس کی طرف رجوع کریں، اس کتاب سے ہدایت لینا چاہیں، تو اپنے دشمن شیطان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ کتاب بھیجی اور ہمیں دنیا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ نہیں دیا۔ وہ کتاب جس میں 1400 سال سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، جو اپنی ذات میں خود ایک معجزہ ہے، جس کے مقابل آج تک کوئی کلام پیش نہیں کیا جا سکا۔ ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، جو رحمان اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کا جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کا پہلا کلمہ الحمدللہ ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے، سب شکر اللہ کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی نے ہم کو بنایا، اسی نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں، جو کچھ کھاتے پیتے ہیں، جو کچھ استعمال کرتے ہیں، وہ سب کچھ اسی کا بنایا ہوا ہے۔ اس میں سے کچھ بھی خود نہیں بنا، ہمارے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور جب ہم ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھائیں تو ہم پر لازم آتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ، سب تعریف، سب شکر اللہ ہی کے لیے۔ رب العالمین، جو رب ہے، پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، مالک ہے، مدبر ہے، سب چیزوں کو نرش کر رہا ہے، ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ العالمین صرف اس دنیا کی نہیں جو ہم دیکھتے ہیں، بلکہ ان تمام چیزوں کی بھی جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ اور پھر اتنا کچھ کرنے کے بعد الرحمن،
وہ نہایت مہربان بھی ہے، الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ہم سب خطا کار ہیں، ہم اس کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں لیکن اسی کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ ہمیں پکڑتا نہیں، وہ ہمیں اس دنیا میں اپنی زندگی کے دن پورے کرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ اور پھر مالک یوم الدین، یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ وہ یوم الدین کا مالک بھی ہے، اسی کی طرف ہمیں واپس پلٹ کر جانا ہے، اس لیے کہ ہر چیز کا ایک انجام ہوتا ہے، اختتام ہوتا ہے، ہر کام کا کوئی نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے چونکہ ہمیں پیدا کیا اور ہمیں اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا کہ ہم میں سے کون اچھے کام کرتے ہیں، پھر ان کاموں کے کرنے کے بعد، اس کوشش کے بعد ہمیں واپس اس کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ ہمیں بتائے گا کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں، کیا اس کی مرضی کے مطابق اس زندگی میں کام کیے یا پھر اپنی مرضی کرتے رہے یا پھر لوگوں کی مرضی کے مطابق چلتے رہے۔ مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، کیونکہ سب کچھ بنانے والا وہ ہے، سب سے زیادہ مہربان وہ ہے اور ہمارا انجام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہم پر لازم آتا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں، صرف اسی کی۔ ایاک نعبد، ہم اپنے آپ کو اسی کی بندگی میں دیں، ہم اسی کی فرما برداری کریں، کیونکہ وہ انسان جس کا صرف ایک آقا ہوتا ہے، جس کا ایک مالک ہوتا ہے، وہ امن میں ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جس کے بہت سے خدا ہوں اور ہر خدا اپنی طرف اس کو بلا رہا ہو۔ وہ انسان جو اللہ کی مرضی کے مطابق اس دنیا میں جیتا ہے وہ امن میں رہتا ہے بنسبت ان لوگوں کے کہ جو لوگوں کی مرضی پر چلتے ہیں۔ اور پھر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، چونکہ عبادت، اطاعت، فرما برداری ایک ڈسپلنڈ زندگی ایک مشکل کام ہے، اس لیے ہم زندگی کی ان مشکلات میں، زندگی کے اس امتحان میں اور اس کے علاوہ ہر طرح کے دکھ، درد، تکلیف اور پریشانی میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں، کیونکہ وہ مدد کرنے پر قادر ہے۔ باقی تمام تو محتاج ہیں، سب لینے والے ہیں، دینے والا صرف وہ ہے، اس لیے صرف اسی سے مانگتے ہیں، اور اسی میں انسان کی عزت ہے، اسی میں اس کی خودداری ہے کہ وہ اپنے رب سے مانگے، وہ اپنے جیسے مخلوق کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، وہ ان سے توقعات نہ رکھے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ مانگنے کی چیزیں تو بہت ہیں لیکن سب سے زیادہ ضروری چیز ہدایت ہے، سیدھا راستہ، اسلام کا راستہ، وہ راستہ جو اس کی رضا کی طرف لے جانے والا ہو، وہ راستہ جو اس کی جنت تک پہنچانے والا ہو، وہ راستہ جو اس کا پسندیدہ راستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر وہ لوگ چلے جن پر تو نے انعام کیا، یعنی ہم سے پہلے جن لوگوں کے ساتھ رب راضی ہوا اور جن سے وہ خوش ہو گیا، ہمیں بھی اے اللہ تو اسی راستے پر چلا، زندگی گزارنے کے وہی طریقے سکھا۔ غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ٹوٹا، جن سے تو ناراض ہوا، جن کو تو نے دنیا میں ہی عذاب سے دوچار کیا، ولا الضالین، اور ان کا راستہ بھی نہیں جو بھٹک گئے، جو سیدھے راستے کو کھو گئے، جنہوں نے اللہ کی وحی پر، اللہ کی دی ہوئی رہنمائی پر اعتماد کرنے کی بجائے اپنی عقل پر اعتماد کیا یا لوگوں کی باتوں پر اعتماد کیا، اور یوں انہوں نے اپنا راستہ کھو دیا، یا پھر وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، یا وہ شبہات اور شکوک میں پڑ گئے۔ لہٰذا ہمیں اے اللہ تو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھ اور ہمیں کامیابی کی اصل منزل تک پہنچا، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اس کو چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس پر قدرت نہیں پا سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ گویا جو اس کو پڑھے گا وہ ہر طرح کے شر سے محفوظ رہے گا۔ الف لام میم، حروف مقطعات، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جس میں کوئی شک ہی نہیں۔ کیوں آئی ہے یہ کتاب؟ ھدی للمتقین، متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، انہیں راستہ دکھانے کے لیے آئی ہے۔ کون ہے متقی؟ کون ہے یہ جن کے دل میں تقوی ہے؟ کون ہے وہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا چیز ہے؟ غیب وہ جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، جو ہماری ریچ سے باہر ہے، اس پر ایمان لانا۔
اور ایسے ایمان لانے والوں کا ایمان جو بن دیکھے ایمان لائیں وہ اعلیٰ ترین درجے کا ایمان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہترین ایمان کن لوگوں کا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ فرشتوں کا۔ آپ نے فرمایا فرشتے بھلا ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ پھر لوگوں نے کہا کہ انبیاء کا۔ فرمایا وہ کیسے؟ ان کی طرف تو وحی کی جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا صحابہ کا۔ آپ نے فرمایا صحابہ تو انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ تعجب انگیز لوگ وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، وہ وحی الہی کو کتاب کی صورت میں پائیں گے لیکن وہ اس پر ایمان لائیں گے، اس کی پیروی کریں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ایمان قابل تعجب ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اجر و ثواب میں افضل لوگ وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، انہیں یہ قرآن 2 تختیوں میں موصول ہوگا، وہ اس پر ایمان لائیں گے، اس پر عمل کریں گے، یہ لوگ اجر و ثواب میں تم سے افضل اور اعلیٰ ہوں گے۔ تو اس میں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہوں، جنہوں نے فرشتوں کو دیکھا نہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، جنہوں نے صحابہ کو نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود جب وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو بھی اس میں غیب سے متعلق چیزیں ہیں، خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات، فرشتے، جنت، دوزخ، جو کچھ بھی یہ کتاب بتاتی ہے اس سب کو مانتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ گویا ان کے دل بھی مومن، ان کے جسم بھی مومن، اور دوسرے انسانوں کے ساتھ ان کے تعلقات بھی بہترین، کیونکہ وہ دینے والے ہوتے ہیں۔ یہ کتاب ایسے ہی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، آپ پر قرآن مجید نازل کیا گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکمت بھی اتاری گئی، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی باتیں، آپ کا طریقہ زندگی، اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے ہدایت کے لیے، کیونکہ قرآن کافی نہیں صرف ہدایت کے لیے، قرآن کی تفسیر خود اس نے فرمائی جس پر قرآن نازل کیا گیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر کے بتائیں کہ ان کی طرف کیا اتارا گیا، لہٰذا اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اور وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اتارا گیا، یعنی پچھلی کتابوں پر بھی، ان کو بھی اللہ کی طرف سے مانتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے بیت المدراس میں گئے، ان کے دارالمطالعہ میں پڑھنے پڑھانے کی جگہ پر۔ آپ نے تورات منگوائی اور ایک تکیہ اپنی گود میں رکھا اور اس پر تورات کو رکھا اور فرمایا، اے تورات میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی کتابوں کو مانتے تھے اور ہمیں بھی قرآن نے یہی حکم دیا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت جو آخر میں آنے والی ہے، لاسٹ ڈے، فائنل ڈے، جس میں ہم سب کا انجام سامنے آنے والا ہے، اور وہ ایک یقینی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی موت کے بعد جتنے بھی مرحلے پیش آنے والے ہیں، قبروں سے اٹھایا جانا، اور پھر حشر کا میدان اور میزان، پل صراط، حوض کوثر، جنت، دوزخ، وہ ان سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ کامیاب ہونے والوں کی شرائط ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان میں سے کرے۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، جو ان حقائق کو نہیں مانتے، جو اس سچائی کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ دوسرا گروہ انسانوں کا، ان الذین کفروا سواء علیہم، جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ان کے لیے برابر ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ان کے سامنے حق رکھا تو اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ ایک شخص جب حق کو جانتے بوجھتے، سمجھنے کے باوجود محض اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اس کا انکار کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے توفیق اور صلاحیت چھین لیتا ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے،
اسی لیے وہ کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں اللہ کی قدرت کی، اللہ کی تخلیق کی، وہ ان کو نظر ہی نہیں آتی۔ کیا وہ سورج کی روشنی کو نہیں دیکھتے؟ کیا سورج، چمکتا سورج ان کو نظر نہیں آتا؟ کیا انہیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ خود بخود نہیں بنا، یہ کسی انسان نے بنا کے وہاں نہیں بھیجا، یہ رب عظیم نے ہی تخلیق کیا ہے، اسی کے حکم سے چل رہا ہے، اسی نے اس کو تھاما ہوا ہے کہ وہ ہمارے اوپر آ کے نہ گر پڑے، اسی نے چاند پیدا کیا، اسی نے ستارے پیدا کیے، اسی کے حکم سے وہ سب روٹیٹ کر رہے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہا کہ وہ ٹکرا کر اس زندگی کا خاتمہ کر دے اور ہمارے جینے کو دوبھر کر دے اس زمین پر۔ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ رب العزت۔ لیکن جن لوگوں کی آنکھوں پہ پردہ پڑ چکا ہے انہیں یہ سب کچھ نظر نہیں آتا، اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے۔ لیکن ان کا ایمان نہ لانا خود ان کے حق میں نقصان دہ ہے۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یعنی انجام اچھا نہ ہوگا، کیونکہ اس دنیا میں سب سے بڑی ناشکری، اس دنیا میں سب سے بڑا جرم اپنے پیدا کرنے والے کا انکار ہے، اس کی نعمتوں کا انکار ہے، اس کی باتوں کا انکار ہے۔ اس سے بڑھ کر ناشکری کیا ہو سکتی ہے؟ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیے کہ آپ کسی کے اوپر بے پناہ احسان کریں اور وہ آپ کا ایک بھی احسان ماننے کو تیار نہ ہو، پھر آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ ایک تیسرا گروہ بھی ہے انسانوں کا جو ان دو کے بیچ میں ہے، ایک طرف ایمان لانے والے ہیں، ایک طرف انکار کرنے والے ہیں، اور بیچ میں کچھ لوگ ڈبل سٹینڈرڈز والے ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ مانتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں مانتے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں، اللہ ان کے ایمان کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے ایمان میں سچے نہیں، وہ زبان سے کہتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے۔ اس کو منافقت کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ ابتداء میں مسلمان ہوئے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان ہونے میں پابندیاں بہت ہیں تو وہ پھر گئے، وہ قربانیاں کرنے کے لیے تیار نہ تھے، اس لیے انہوں نے بظاہر تو اسلام کا لبادہ اوڑھے رکھا لیکن ہمیشہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ سازشیں کرتے رہے اور اپنے رویے اور طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے رہے۔ فرمایا وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، ان کو چیٹ کر رہے ہیں، یعنی زبان سے یہ بول کر کہ ہم مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں نہیں، مگر دراصل وہ خود ہی اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ تو دلوں کے حال اور راز تک جانتا ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، کون سی بیماری؟ شک کی بیماری۔ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین نہیں، اس کتاب پر یقین نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اور حق ہر شک سے خالی ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، کیونکہ دھوکے بازی، چال بازی، مکر، سازشیں، یہ تمام چیزیں لوگوں کے اندر ایک بے چینی پیدا کرتی ہیں، ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، امن عامہ کو خراب کرتی ہیں، تو جب ان سے کہا گیا کہ تم ایسا مت کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ منافقین کے نزدیک سچے اہل ایمان بے وقوف تھے جو اپنی دنیا کو آخرت کے لیے قربان کر رہے تھے۔ خبردار، حقیقت میں یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں کہ جو سودا وہ کر رہے ہیں حقیقت میں وہی خسارہ پانے والا ہے۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں یعنی اپنے لیڈر سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کو بھی راضی رکھتے ہیں، ان کو بھی رکھتے ہیں، دونوں طرف سے فائدے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، یہ دنیا کے لیے جیتے اور مرتے ہیں، اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں، یعنی ہم مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور وہ ان کی رسی دراز کیے جا رہا ہے، یعنی انہیں ان کی غفلت میں ڈھیل دے رہا ہے،
اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں اور یہ ہرگز سیدھے راستے پر نہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، یعنی اسلام کا نور پھیلایا، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا، ان سے توفیق چھین لی اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ یعنی اسلام کی روشنی تو ہر طرف ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں ہیں، پیغام دے رہے ہیں، دن رات اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، لیکن نہ ان کے کان سنتے ہیں، نہ ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں اور نہ ان کے دل کھلتے ہیں۔ یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے، یعنی اسلام کی رحمت تو آ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ مشکلات بھی ہیں۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر یعنی مشکل اوقات میں اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں، یعنی حق کی بات پھر سننا نہیں چاہتے، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اس لیے اب یہ کہیں بھاگ کر جا بھی نہ سکیں گے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے۔ جب ذرا کچھ انہیں روشنی محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دیر چل لیتے ہیں، یعنی جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ عمل بھی کر لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، جب مشکل کام آتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یعنی ان سے پوری کی پوری توفیق چھین لیتا۔ یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی ابھی بھی ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں اور سچے مومن بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لے گی، ورنہ اللہ سے بھاگ کر تو کوئی کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ پھر فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو، تمام انسانیت سے خطاب ہے، گویا یہ قرآن، یہ کتاب صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں، یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، اور ان کو میسج دیا جا رہا ہے کہ اے لوگو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی بندگی کرو، اپنے رب کی اطاعت کرو، اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس کی بات مان لو۔ کیوں؟ why؟ الذی خلقکم، اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم اس کے بنائے ہوئے ہو، تم اس کی مخلوق ہو، خود سے خود نہیں پیدا ہو گئے، وہ تمہیں رزق دے رہا ہے۔ والذین من قبلکم، اور اس نے ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، یعنی جن کی تم پھر نسلیں ہو، اولاد ہو۔ کیوں؟ اس عبادت کا کیا اللہ کو کوئی فائدہ ہے؟ ہرگز نہیں، تمہیں فائدہ ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس چیز سے بچ جاؤ؟ دنیا میں بھٹکنے سے اور آخرت میں برے انجام سے۔ کون ہے وہ رب؟ مزید تعارف، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا، یعنی بہترین رہنے کا سامان فراہم کیا۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا، بارش اتاری۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر تمہارے لیے پھلوں میں سے رزق نکالا، یعنی اس زمین سے تمہارے لیے غذا بھی پیدا کی۔ اب تمہارا کیا کام ہے کہ ان ساری نعمتوں کو استعمال کر کے کیا کرو؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ بناؤ، کسی کو بھی اللہ کے برابر قرار نہ دو، اس لیے کہ کسی نے کچھ بھی نہیں کیا وہ جو رب نے کیا ہے، نہ اپنی خواہش نفس کو، نہ اپنی عقل کو، نہ دنیا کے کسی فلسفر کو، نہ کسی بت کو، اور نہ ہی کسی نظریے کو۔ اللہ کے آگے جھک جاؤ، کیونکہ اسی نے پیدا کیا، اسی کی طرف واپسی ہے، اسی نے تم کو سب کچھ دیا، اس کا حق تم پر سب سے زیادہ ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے، تمہارا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے، تمہیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سب کچھ اسی کا ہی کھا رہے ہیں، اسی کی زمین پہ چلتے پھرتے ہیں، اسی کی دی ہوئی عقل استعمال کرتے ہیں، پھر اسی کے سامنے سر کیوں نہ جھکائیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کا بندوں سے کیا تقاضا ہے کہ نمبر 1 کہ اس کے وفادار بن جائیں، اس کی بات مانیں، اور نمبر 2 اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں، شرک سے بچیں۔
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور پھر اس کے بعد جب یہ مان لیں کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے کریں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب بھیجی ہے، اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں. لیکن اگر کسی کو اس کتاب میں کسی بھی قسم کا کوئی شک ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، اگر اس حقیقت میں مما نزلنا علی عبدنا، اس میں سے جو بھی ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا، تو پہلے اس شک کو دور کر لو، کیونکہ شک کے ساتھ، یقین کے بغیر انسان کسی بھی چیز پر صحیح طور پر نہیں چل سکتا، صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتا. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کا چیلنج ہے کہ پھر تم اس جیسی ایک صورت بنا کے دکھاؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے گواہوں کو، اپنے لائک مائنڈڈ پیپل کو، اپنے مددگاروں کو، سب کو بلا لو. من دون اللہ، اللہ کے سوا، جس کو، کسی فرشتے کو، جن کو، انسان کو، پڑھے لکھے کو، ان پڑھ کو، کسی سائنٹسٹ فلاسفر کو، کسی کو بھی بلا لو، سب سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ اور اس قرآن کا مقابلہ کر کے دکھاؤ. لیکن تم نہیں کر سکو گے. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو اور قرآن میں شک کرتے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو، ایسی صورت نہ لا سکو. وَلَن تَفْعَلُوا، اور قرآن کا دعویٰ ہے کہ کر سکو گے بھی نہیں، اور 1400 سال سے آج تک کوئی بھی نہیں کر سکا. تو کیا کرو؟ فَاتَّقُوا النَّارَ، آگ سے بچو. پھر اپنا مستقبل سوچو کہ تمہیں پھر انکار کر کے انجام کو دیکھنا ہوگا. فَاتَّقُوا النَّارَ، بچو اس آگ سے. الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن، فیول، انسان اور پتھر ہوں گے. تو بڑی ہولناک آگ ہے، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے. اعدت للکافرین، وہ انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس کے برعکس دوسرے لوگ جو مان جائیں ان کے لیے کیا ہے؟ خوشخبریاں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، جو اس کتاب کو مان گئے اور جو کچھ یہ کتاب بتاتی ہے اس کو مان گئے، اور اس کے مطابق انہوں نے اپنے عمل ڈھال لیے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اچھے کام کیے. ان کے لیے کیا ہے؟ ان لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. خوبصورت منظر. کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزقا، جب کبھی وہاں انہیں ان باغوں میں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے ہمیں دنیا میں دیے جاتے تھے، اور وہ اس سے ملتے جلتے ہوں گے. ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. جب لوگ اس چیلنج کا مقابلہ نہ کر سکے تو انہوں نے مختلف طرح کی نکتہ چینیاں شروع کر دیں اور کہنے لگے یہ کیسی کتاب ہے؟ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس میں مکھی کی بات کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال کیوں دیتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثال بیان کرے. یعنی یہ اللہ کی کریشن ہے. مچھر کی تخلیق میں اگر انسان غور کرے تو اتنی معمولی سی چیز اللہ نے اس کو 100 آنکھیں دی ہیں، اور وہ بھی کمپاؤنڈ ہیں، چاروں طرف دیکھ سکتی ہیں، حتیٰ کہ اندھیرے میں بھی دیکھ سکتی ہیں جہاں ہماری آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں. اور اتنی زبردست اس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ پورے کمرے میں سے صرف انسان ہی کے ٹیمپریچر کو ڈیٹیکٹ کر کے اسی پہ جا کے بیٹھتا ہے، کسی اور چیز پر نہیں. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیوں کیا؟ بہت سے حیوانات کی وہ غذا ہے، پانی کے اندر پائی جانے والی چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کے بچے، پرندوں کے بچے، وہ ان کی غذا کا کام دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اس کے اندر بے شمار صلاحیتیں ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے قطعاً نہیں شرماتا کہ وہ اپنی کتاب میں مکھی مچھر کی بات کرے. فما فوقہا، یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی چھوٹی چیز ہو. کہا جاتا ہے کہ مچھر کے اوپر ایک پیراسائٹ ہوتا ہے جس کے پورے سسٹمز ہوتے ہیں، یعنی اس کا سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے، اس کا ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے، ریپروڈکٹیو سسٹم ہوتا ہے، حالانکہ وہ بالکل مائنیوٹ چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اس کی مثال بیان کرتے ہوئے بھی نہیں شرماتی کیونکہ اس کی اپنی کریشن ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، جو لوگ حق بات قبول کرتے ہیں، وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے. وہ پھر قرآن میں اس قسم کے نقص نہیں نکالتے اور ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. اور جو نہیں ماننے والے وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ اللہ کو ایسی مثالوں سے کیا سروکار،
اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں، جو حد سے باہر نکلنے والے ہیں۔